السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے۔ میں ہوں لینا شگری۔ پنجاب کی نگراں حکومت کی جانب سے زمان پاک پر فیصلہ کن آپریشن کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور اس حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب کی زیر صدارت آج ایک اہم اجلاس بھی ہوا، جس میں زمان پاک میں مبینہ دہشت گردوں کی موجودگی کے معاملے پر حکمت عملی کو چند اعلیٰ افسران تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے ٹیکنیکل اور جو انٹیلیجنس بنیادوں پر جناح ہاؤس پر حملے کے دوران موجود خواتین کی فہرست بھی مرتب کر لی گئی ہے، جس پر کارروائی حکومت پنجاب کی منظوری سے کی جائے گی، نگراں حکومت کی منظوری سے کی جائے گی۔ اور دوسری جانب آج نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان بھی ایک اہم ملاقات ہوئی، اور اس اہم بریفنگ اجلاس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے 9 مئی کو جناح ہاؤس اور عسکری تنصیبات پر حملوں کی تفصیلات سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو آگاہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس اجلاس میں 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات میں ملوث جو سیاسی جماعت ہے، اس کے کارکنان، اس کے رہنماؤں کے خلاف ٹھوس شواہد بھی پیش کیے گئے، جو کہ تصاویر، ویڈیوز اور ذاتی میسیجنگ پر مشتمل تھے۔ جیو فینسنگ کے ذریعے یہ انفارمیشن حاصل کی گئی ہے، اور اس اہم اجلاس کے بعد یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے جیسے حکومت پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی جانب جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے خدشے کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خود بھی کر چکے ہیں، اپنے ٹویٹ میں بھی انہوں نے کیا، اور عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اقتدار پر قابض گروہ اپنی تمام تر توانائیاں ملک کی سب سے بڑی اور وفاقی سطح کی واحد سیاسی جماعت کو جبر و وسطائیت سے کچلنے کی منصوبے پر مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اور عمران خان صاحب کا اپنی ٹویٹ کے حوالے سے یہ خدشہ جائز کسی حد تک تو دکھائی دیتا ہے، کیونکہ آج ہی اس کے رسپانس پہ وزیر اطلاعات جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے عمران خان صاحب کے اپنے رہنماؤں کی عدالت سے رہائی کے بعد بار بار گرفتاری پر کیے جانے والے ٹویٹ کے جواب میں ان کو خبردار کیا کہ وہ کہتی ہیں کہ تمہاری فسطائیت، ملک دشمنی اور ملک پر حملہ آور ہونے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، بندوبست ہو رہا ہے کہ آئندہ سیاست کے لبادے میں کوئی ملک دشمنی نہ کرے، اس بات کا بھی بندوبست ہو رہا ہے کہ ریاست پر کوئی حملہ آور نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی کئی نون لیگ کے رہنما بشمول چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز صاحبہ ریاست کو عمران خان سے سختی سے نمٹنے کا کئی بار کہہ چکی ہیں، اور لیول پلینگ فیلڈ کا بھی متعدد بار مطالبہ کر چکی ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ تو ابھی ہمیں حکومت میں رہ کے بھی نہیں ملی۔ لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مٹی ڈالو جی آگے چلو، نہیں، زیرو پہ آنا پڑے گا۔ پہلے زیرو پہ کیسے آتے؟ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا، جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ایک حکومت، ایک سٹیٹ، پاکستان کے ادارے ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ایک دہشت گرد جماعت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے۔ اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھنا اور سیاسی جماعت سمجھ کر ڈیل کرنا اب اس ملک کو ختم کرنا پڑے گا۔ تحریک انصاف پر پابندی کے خدشے اور اس پر جاری سختیوں کے پیش نظر پچھلے کئی دن سے کوئی نہ کوئی روز اس جماعت کو خیر بات کہہ رہا ہے۔ آج بھی سابق صوبائی وزیر ملک امین اسلم نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا، اور اعلان کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی غلط راستے پر جانے کی نشاندہی بھی کر رہے تھے۔ ملک امین اسلم نے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں کی اس طرح پارٹی کو چھوڑنے پر چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جو آزادی کی جدوجہد میں شامل نہیں ہونا چاہتا جا سکتا ہے، آلدو کہ ان کو تھوڑا دکھ امین اسلم صاحب کے جانے پر ضرور ہوا۔ عمران خان کی اس خود اعتمادی کی وجہ شاید حال ہی میں ایک سروے ہے جس کا وہ کل اپنی تقریر میں بھی ذکر کر رہے تھے، آج بھی پریس کانفرنس میں انہوں نے ذکر کیا۔ کیا کہا یہ سنتے ہیں۔ یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ 70% اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، اس ساری پارٹیز کی ملا کے بھی تو جو مقبولیت ہے ان سب کو اب خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائے۔ یہ جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی اب پارٹی چھوڑ دیں، یا جو اناؤنسمنٹس ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے۔ 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، اور عمران خان کو کھل کر ان واقعات کی مذمت کرنی چاہیے، جس پر آج عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مذمت بھی کر دی۔ کون نہیں مذمت کر رہا جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے؟ مجھے کوئی انسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا۔
اور ناظرین اس پر گفتگو کریں گے. ویئر آنرڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز جناب طارق فضل چودھری صاحب. طارق صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. طارق صاحب, آپ کا گزشتہ روز ایک ٹی وی پروگرام میں جو بیان تھا, جب یہ بات سامنے آئی کہ 30 سے 40 جو دہشت گرد ہیں وہ زمان پاک میں موجود ہیں, نگراں حکومت کی جانب سے کہا گیا, نگراں وزیر اطلاعات کی جانب سے, اور آپ نے پھر پروگرام میں یہ کہہ دیا کہ جو لوگ عمران خان کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں وہ بتائیں گے کہ ان کو کس نے ڈائریکشن کس نے دی تھی. تو یہ آپ کو پتا تھا کہ یا آپ نے اندازے سے آپ کہہ رہے تھے کہ جی برآمد ہو گئے ہیں, یا آپ کو پتا نہیں تھا, کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت کا. دیکھیں, جو آپ نے سوال کیا ہے بنیادی طور پہ اس وقت تقریباً کوئی 3000 سے زائد افراد جو ہیں وہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. 3400. اس کے علاوہ کل دن سے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ زمان پاک میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو پولیس کی فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں یا جناح ہاؤس پہ حملوں میں ملوث ہیں اور وہ زمان پاک میں موجود ہیں. اور اس کے بعد پولیس وہاں پہ گئی بھی اور راستہ بھی انہوں نے جو خبروں میں نے دیکھا. اور مجھے جب میں اس ٹی وی پروگرام میں جا رہا تھا تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ وہاں سے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں, اور میں نے وہی بات ٹی وی پروگرام میں کر دی کیونکہ پولیس نے الٹیمیٹم بھی دیا ہوا تھا کہ کسی نے کہا اتنے ٹائم میں آپ ان لوگوں کو سرنڈر کریں ورنہ ہم انہیں گرفتار کریں گے, جو کہ پولیس کا رائٹ ہے. مجھے کسی نے بتایا, کسی دوست نے کہا کہ پولیس جب وہاں باہر کھڑی تھی یا پولیس نے جو آپریشن کیا ہے اس کے نتیجے میں کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. لیکن گرفتار تو کسی کو بھی نہیں کیا. انفارمیشن given to me. سب مس انفارمیشن ہو گئی نا پھر تو. وہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے صرف ان کا حوالہ نہیں دیا تھا کہ صرف وہ لوگ مخصوص 10 لوگ ہیں یا 15 لوگ ہیں جو زمان پاک سے ہی نکلیں گے تو کوئی بہت بڑا انکشاف کریں گے. بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو لنک کریں پورے سلسلے کو. مطلب لیٹ می کمپلیٹ. عمران خان صاحب جب جاتے ہیں اپنا عدالت خدشہ انہیں گرفتاری کا کیا ویڈیو پیغام دے کر جاتے ہیں, اس کے بعد ہائی کورٹ میں جب ضمانت ملتے ہوئے پیش ہوتے ہیں کیا بیان دیتے ہیں, ان کے تمام جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے تھرو آؤٹ کیا پیغام دے رہی ہے. ہم یہاں پہ جا رہے ہیں, ہم GHQ میں گھس رہے ہیں, گھس جاؤ. ہم جناب اب کور کمانڈر ہے اس کے گھر جا رہے ہیں, وہاں پہ ایک گملہ ہم نے نہیں چھوڑا. کس کس کا میں نام لوں, یہ ساری لیڈرشپ ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں یا ہوں گے آپ نے کہا کہ یہ کنفیس کریں گے. ایگزیکٹلی یہ کنفیس کریں گے. سر آپ کو کیسے بتائیں گے کہ ان کو ڈائریکشن کس نے دی ہے. دیکھیں, میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. جب ہمیں پارٹی کی کوئی ڈائریکشن کنوے ہوتی ہے کہ آپ نے یہ ریلی نکالنی ہے, آپ نے یہ اجتماع کرنا ہے, آپ نے سیمینار کرنا ہے, واٹ ایور, اس کے بعد وہ ڈائریکشن آگے ورکرز تک کنوے ہم نے کرنی ہوتی ہے. کس حد تک جانا ہوتا ہے یہ ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں تک جانا ہے, ایسے آگے نہیں جانا. ابھی ہماری ایک ریلی تھی یہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر پرسوں ترسوں. جی, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ریلی میں ایک گملہ بھی ٹوٹا. ہم اپنے لوگوں کو خود کمانڈ کر رہے تھے. اس پہ بھی بڑے سوال ہیں کہ جی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ نے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا آپ کو, آپ کی جماعت کے کارکنوں کو. فیسیلیٹیٹ کوئی بھی نہیں کیا. 11 بجے تک ریڈ زون بریچ کر لیا سر کورٹ کے سامنے. اس کے بعد کارکنوں کی تعداد جب زیادہ ہوئی گو انہوں نے بیریئر کراس کیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اپنے کارکنان کی ذمہ داری میری ہے جو اسلام آباد کے ہیں. اگر وہاں پہ وہ فتنہ فساد کرتے ہیں آئی شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل, اور ان کو روکنا بھی میری ذمہ داری ہے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرپسند عناصر عمران خان صاحب اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں, کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ پرامن احتجاج کے جو ہے وہ ہمیشہ حامی رہے ہیں, ہمیشہ سے ہدایت کرتے رہے ہیں. یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پلان وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کو اور فوج کو, افواج پاکستان کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اور افواج پاکستان کے ذریعے, آرمی کے ذریعے آپ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیان جو ابھی انہوں نے دیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو خاموش رہ کے لوگوں کو اکسا کے ایک جرم کیا. ان کے جو باقی لیڈرشپ اس نے کیا کہ آپ نے آرمی کی تنصیبات پہ حملے کیے, آپ نے اسٹیٹ کی جو اون بلڈنگز تھی, ادارے تھے, ان پہ حملے کیے اور کروائے, اور اس کے بعد آپ اس پہ خاموش رہے. یہ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ ان کو ایجنسیوں کے لوگ قرار دے رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات جو آپ بین کرنے کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں عمران خان صاحب جس سیاست پہ چل نکلے ہیں انہیں کسی سیاسی مخالف کی یا دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ان کی اپنی جماعت کو بالکل خود ہی گہرے کھائی میں لے کے جا رہے ہیں, اور
آدھی سے زیادہ جماعت کو ماشاءاللہ اتار چکے ہیں. سر وہ تو کہہ رہے ہیں 70% پاپولیرٹی ابھی بھی ان کی جماعت کے ساتھ ہے، اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کلیکٹیولی بھی 18% پہ کھڑے ہیں سروس کے مطابق. دیکھیں سروے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو مرضی لے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر چیزیں مینڈ نہیں ہوئی ہیں، فینسز کو مینڈ نہیں کیا گیا، سر یہ لیڈ بڑھے گی. وہ ماسٹر ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس لیڈرشپ کی بھی پاپولیرٹی جتنی مرضی ہو، لیکن جو حرکتیں عمران خان صاحب نے کی ہیں، کرائی ہیں، جو خود وہ الفاظ ادا کرتے رہے ہیں، وہ نہ تو کوئی سیاسی جماعت کر سکتی ہے، نہ آج تک پاکستان کی کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ آرمی کی تنصیبات پہ حملے کریں. اور دیکھیں یہ ہمارے ایسٹس ہیں. پھر آپ ذرا شہداء کی آپ ذرا مثال لیں. چلیں آپ آرمی ہاؤس کو، کور کمانڈر ہاؤس کی صرف ایک گھر کی بات نہ کریں، آپ ان شہداء کی مثال لیں جنہوں نے جانیں آپ کے وطن پر قربان کی ہیں، کہ آج ان کی فیملیز، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے والدین نہیں دیکھ رہے، ان کے بچے اور ان کی بچیاں نہیں دیکھ رہی کہ ہمارے جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، والدین ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، جنہوں نے اپنی جان دی آپ کے وطن کے لیے، آپ ان کی یادگاروں کو آگ لگا رہے ہیں، آپ ان پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں. سر لیکن یہ اسٹیبلش ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ سیاسی، یہ جو عناصر ملوث تھے، شرپسند لوگ تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ اس سیاسی جماعت سے ہے. یہ سارا ثابت ہوگا، انکوائری انڈیپینڈنٹ کیسے یہ ہوگی؟ سارا ثابت ہوگا. بہت ساری معلومات ایسی ہیں جو ٹی وی پہ دی جا چکی ہیں، بہت ساری معلومات ایسی ہیں جو ہمارے پاس ہیں. دہشت گرد موجود ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری معلومات ٹی وی پہ آ چکی ہیں، میڈیا پہ آ چکی ہیں، بہت ساری معلومات ہمارے پاس ہیں جو بھی آئیں گی. آپ کو یہ ساری باتیں ثبوت کے ساتھ پتہ لگیں گی کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. میں نہیں کہتا 100%، 10% شرپسند ہوں گے، لیکن 80-90% لوگ وہ تھے جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت پہلے سے ان لوگوں کو کہا گیا تھا، اور اس کے بعد اکسانے والے بھی ان کے اپنے لوگ تھے، حملے کرانے والے بھی اپنے لوگ تھے، اور پھر اس کو بڑے فخر سے وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں. ان کے جتنے واٹس ایپ گروپ ہیں پی ٹی آئی کے، جو خاص طور پہ بنائے گئے ان سارے کاموں کو کرانے کے لیے، اس کے بعد مانیٹرنگ کی گئی، ان کا ریکارڈ بھی میڈیا پہ آئے گا، دیں گے آپ کو. کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں سر؟ پھر یہ جو بندوبست کی مریم اورنگزیب صاحبہ بھی باتیں کر رہی ہیں، بندوبست کیا ہوگا؟ ایز اے سیاسی ورکر، ایز اے پولیٹیکل ورکر، آپ اس بات کو انکریج کریں گے کسی سیاسی جماعت کو چاہے الیکشن سے بالکل باہر کر دیا جائے، سیاست سے باہر کر دیا جائے، آپ اس کو انڈورس کریں؟ میں کسی سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کرنا یا کسی سیاسی جماعت پہ بین کا میں حامی نہیں ہوں، نہ میں اس کے حق میں ہوں، لیکن there is always a limit. ایک حد ہوتی ہے سیاست کی، اس کے بعد آگے تو شروع ہو جاتی ہے وہ فسطائیت ہوتی ہے، وہ ملک دشمنی ہوتی ہے. میں نے آج تک کبھی کسی پروگرام میں کسی کو غدار نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، کیونکہ میں سیاست میں اس طرح کے القابات اور اس طرح کے لیبل ایک دوسرے پر لگانے کا میں حامی ہی نہیں ہوں. سیاست جو ہے سیاسی میدان میں کی جاتی ہے اور سیاسی انداز سے کی جاتی ہے، لیکن جو انداز عمران خان صاحب نے اختیار کیا ہے وہ سیاسی نہیں ہے. وہ ملک کو جلاؤ، گھراؤ اور ایک ایسی سمت میں لے کے جا رہا ہے جہاں صرف تباہی ہے. آپ دیکھیں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. میں اب ایک نام نہیں لوں گا، لیکن ایک یورپین ایمبیسڈر مجھے پچھلے دنوں یہاں پہ اسلام آباد کی ایک تقریب میں ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے جو لفظ استعمال کیے، میرے یقین کریں کہ میں ششدر رہ گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ the level of hatred which you have injected into your youth, do you realize that? یہ بیرون ممالک کے امبیسڈر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جتنی نفرت آپ نے بھر دی ہے، اور نفرت کا اگر علینا اس کو تھوڑا سا اگر اس کا مزید ٹرانسلیشن کریں نا جٹ کی زبان میں، تو آپ کہیں گے کہ بارود بھر دیا ہے آپ نے نفرت کا نوجوان نسل میں. اور یہ وہ نوجوان نسل ہے جو پاکستان میں 50% سے زائد ہے. آپ ان کی توانائی اور انرجی کو ملک کو بنانے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ فوج ان کی تنصیبات پہ حملوں کے لیے استعمال کریں. اور آخری بات سن لیں، آج تو یہ حملے ماڈلز پہ ہوئے ہیں نا، شہداء کے ماڈلز پہ، جہازوں کے ماڈل پہ، توپوں کے ماڈل پہ. اگلی دفعہ عمران خان صاحب یا ان کی جماعت یہ اصلی جہازوں پہ حملے کرائیں گے، ایئر بیسز پہ حملے کرائیں گے. اس لیے آخری بات ہے کہ ان کا تدارک از حد ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اسٹیج پہ ضروری ہے. اور جینونلی میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ جینونلی وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں وہی لوگ انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے. اور یقین کریں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس میں وہ نوجوان ہیں جن کے مستقبل ہے، جو پڑھائی کر رہے ہوں گے، جن کے والدین کو ان کی کامیابی جو ہے اس کے لیے انہوں نے 20 سال محنت کی ہے، آپ نے انہیں ورغلا کے ان کے برین واش کر کے ان اس کام پہ لگا دیا ہے. یہ تحریک انصاف کا سلسلہ ہے جو آپ کو کل دیکھنے میں ملا ہے. یونائٹ کیسے کریں گے سر؟ ڈیوائیڈ تو نہیں کرنا، اسٹیبلٹی کی طرف ملک کو لے کر آنا ہے. کس طرح سے اس کو سب کو اکٹھے کریں گے؟ اداروں کے خلاف حکومت جو ہے ایک ادارے کے اوپر جو ہے وہ سارے توپوں کا رخ کی ہوئی ہے. عمران خان صاحب ہے، ان کو سارے شکوے جو ہے ایک ادارے کی طرف ہے. اداروں کو ملائن کر کے ہم گھر کو آرڈر میں کر سکیں گے؟ بالکل نہیں کر سکتے.
جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں آپ نے ان کو پروٹیکشن دینی ہوگی، اور ان کو پروٹیکشن دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ان کے اوپر حملہ آور ہو اسے سزا دیں اور قانون کے مطابق سر جو آپ 3 روز پہلے کا آپ جو کہہ رہے تھے کہ 3 روز پہلے جو سپریم کورٹ کے باہر کے مناظر تھے، جو تقاریر کی جاتی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ درست ہے؟ اداروں کی ہم احترام اس طرح بنوا سکیں گے؟ ایک منٹ، استعفے کا مطالبہ ملک کے پرائم منسٹر سے نہیں کرتے رہے؟ میاں نواز شریف صاحب رہے، عمران خان صاحب نے 6 مہینے بعد استعفے کا مقابلہ کر دیا تھا. تو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پرائم منسٹر کے عہدے سے بڑے تو نہیں ہیں. پرائم منسٹر از دی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. اس سے آپ استعفے مانگ لیتے ہیں. اسمبلی پہ آپ عمران خان صاحب لانتیں بیچتے ہیں، اسمبلی کے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو جعلی ہے، میں تو ان کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. آرڈر میں کیسے کریں گے؟ ان کی کوئی عزت نہیں ہے، پارلیمان کی کوئی عزت نہیں ہے کہ آپ نے چیف جسٹس کو کہہ دیا استعفیٰ دیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جناب بہت بڑا جرم وہاں پہ ہو گیا. سر الیکشن کی طرف جا رہے نہیں ہیں، سپریم کورٹ کا آرڈر مان رہے نہیں ہیں، کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، آرڈر میں کس طرح سے گھر کو لے کر آئیں گے؟ لا سکیں گے؟ آرڈر بالکل مان رہے ہیں، ماننا چاہیے. سر 14 مئی تو گزر گئی، آرڈر مانے بغیر ملک نہیں چل سکتا. سر 14 مئی کی انتخابات تو نہیں کروائے. نہیں دیکھیں، آپ ایک خاص اگر ایک آرڈر کی بات کر رہی ہیں، اس کے بعد پارلیمان کا بھی ایک آرڈر ہے، اس کے بعد آپ کے وسائل کی بات ہوئی ہے، یہ ساری باتیں ملا کے چلیں نا. ابھی آپ یہ پروگرام ماشاءاللہ ایک اچھے ماحول میں کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں. صرف بجلی چلی جائے آپ کیا پروگرام کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ملتے ہیں، تو تب آپ کسی سمت میں بڑھتے ہیں. الیکشن کے بغیر ملک کو آگے لے کے جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. بیلٹ سے فیصلہ کرنے دینا سر، پھر عوام ملک چل ہی نہیں سکتا بغیر الیکشن کے. اگر عوام ہے تو پھر بیلٹ سے ڈیسائیڈ کرنے دیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ملک بغیر الیکشن کے نہیں چل سکتا. تو کب کروائیں گے سر؟ اکتوبر میں جو ڈیٹ دی گئی ہے، اس سے پہلے کا کوئی ماحول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا بنتا ہوا. دیکھیں میں آخری ایک بات الیکشن کے حوالے سے کر دوں. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ اگر الیکشن ملک میں آئین میں تو ہے نا یہ 90 دن کا بالکل سارا گزر چکی ہے سر، وہ تو وائلیٹ ہو گئی. میں یہ بھی تو ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نگران حکومتوں میں ہوں گے. اگر علینا الیکشن آپ نے الگ الگ کرائے نا مرکز کے اور صوبوں کے، یقین کریں اگلے 25 سال تک آپ کے ملک میں چین امن نہیں ہے. سر یہ تو کوئی مانے گا نہیں. سر یہ بات پہلے سوچی جائے تھی عمران خان صاحب کو اسمبلیوں تو دہلیل جناب ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے. کل قومی اسمبلی کے انتخابات کرائیں گے تو آپ کی پنجاب میں پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ ہوگی. سر یہ بات جب عمران خان صاحب کو اسمبلی تحلیل کرنے کا مشورہ دیا جا رہا تھا، ان کو تانے دیے جا رہے تھے کہ کر دیں آپ تحلیل، ہم الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے، یہ تب بھی سوچنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب صرف ایک اپنی خود سری تکبر اور انا کے بت کی وجہ سے آج اس مقام پہ کھڑے ہیں. وہ کبھی نہیں مانیں گے. ہمارا تو ان سے مذاکرات کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم کوئی درمیانی راستہ. اور اب مذاکرات نہیں ہوں گے. دیکھیں مذاکرات اگر وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اب آج بھی جو میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کے پروگرام میں نے سنی، ہر کوئی پاکستان میں مذمت کر رہا ہے. خود نہیں کی، کر لی انہوں نے ہر کوئی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کون نہیں کرے گا مذمت. وہ تو یہی کہا نا. چلے تھینک یو. شکرہ یہ نہیں کہا کہ سوائے میرے کون نہیں کرے گا. چلیں تھینک یو. بڑا افسوسناک ثانیہ جو اس دن آیا، لیکن بہرحال معاملات کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا. طارق فضل چودھری صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم نواز ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد حاضر. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اور آج ایک اہم اجلاس ہوا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب اور چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان صاحب کے درمیان جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی زیر صدارت بھی ممبرز بھی موجود تھے. اور جو بات چیت ہوئی، جو ان کو بریفنگ دی گئی، جو 9 مئی کا جو سانحہ جس طرح کے پرتشدد جو واقعات تھے، جو مظاہرے تھے، اس حوالے سے ڈیٹیل سے ان کو آگاہ کیا گیا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ آج جو زمان پاک کے گرینڈ آپریشن کی جو بات کی جا رہی ہے کہ کسی بھی وقت ہو جائے گا، آلدو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جتنی پولیس کی نفری گزشتہ رات جو ہے ان کے گھر کے باہر موجود تھی، وہ آج بہرحال کم ہے تعداد. لیکن کیا آپریشن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے نگراں حکومت پنجاب؟ اور ایک اور اس حوالے سے جو شدت سے جو زور پکڑتا دکھائی دے رہا ہے جو سوال، وہ یہ ہے کہ اس پورے سیناریو میں 9 مئی کو جس قسم کے حملے کیے گئے حملہ آوروں کی جانب سے، شرپسندوں کی جانب سے، اس میں پولیس آخر تھی کدھر؟ اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں کنور دلشاد صاحب، نگراں وزیر قانون و پارلیمانی حکومت پنجاب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان. جناب کنور صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کنور صاحب پہلا سوال تو اس حوالے سے ہے، یہ جو آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ چیف الیکشن کمشنر اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب کے ساتھ،
मुलाकात की उन्होंने और उनको बल्कि यकीन दहानी भी कराई कि आपको किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, काम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुतमईन भी है। साथ साथ उनको ब्रीफिंग दी गई है और ब्रीफिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को एक सियासी जमात के 9 मई के दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद दिए गए हैं। ब्रीफिंग इजलास में कंवर साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को तस्वीर, वीडियोस और मैसेजिंग के सबूत भी पेश किए गए हैं। जियो फेंसिंग के जरिए हमला आवरों और जमान पाक में मौजूद सियासी लीडरशिप के दरमियान राब्तों के सबूत भी उनको दिए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें दी गई हैं और एक तरफ वजीर इत्तलात कह रही हैं मरियम औरंगजेब साहिबा कि बंदोबस्त हो चुका है, सियासी जमात को जो कॉर्नर करने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और वो कहती हैं कि मुल्क दुश्मनी और मुल्क पर हमला आवर होने का बंदोबस्त किया जा रहा है, बंदोबस्त हो रहा है। आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं सर, और आज आप उस मीटिंग में शरीक थे? नहीं सर, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग थी और उसमें जैसे कि आपने जिस ख्यालात का इज़हार किया उसमें बातें जो हैं वो उसकी मैं वज़ाहत ये करता हूँ। ये महज मीटिंग ये थी कि आइंदा जब इंतखाबात होने हैं तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या पेश आएगी और ऐसा कोई सिस्टम किया जाए जिसके पोलिंग स्टेशन पर हंगामा राई ना हो। तो ये तमाम जो है वो इंतजामी मामलात के बारे में उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया कि दाम सूरत हाल ये पैदा होगी। और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि तमाम पोलिंग स्टेशन की तहफ़्फ़ुज़ करना ये सूबाई हुकूमत का, निगरान हुकूमत का काम है। और साथ उन्होंने ये भी एडवाइस की कि जो सूबाई हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमतें जितनी बनती हैं वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ताबे हैं। उसमें हमारे बाद रिटर्निंग ऑफिसरान का जो जब हमारी हाई कोर्ट ने अदलिया ने इनकार कर दिया, मादरत कर ली कि हम जुडिशल ऑफिसर नहीं देंगे, तो वो भी उन्होंने ये राय दी है कि तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वो रिटर्निंग ऑफिसर भी होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी से बात हुई है, क्योंकि अगर अदलिया दे देती रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए तो ये बात खुद ही वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से शामिल करते, लेकिन उन्होंने मादरत कर ली थी। अब ये सारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम के हवाले से बात हुई है। जहां तक कि किसी पार्टी को खिलाफ कानून करार देना ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का या सूबाई हुकूमत के सवाबदीद इख्तियारात नहीं है, ना उनके मैंडेट में आता है। ये वफाकी हुकूमत कर सकती है। सर उनके मैंडेट क्योंकि दी गई हैं डिटेल्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आज जितनी भी डिटेल्स सामने आई है इस इजलास की उसके मुताबिक तो यही बताया जा रहा है कि तमाम शवाहिद उनको दे दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज से 30 से 40 दहशतगर्दों की मौजूदगी की बातें की जा रही है, उनकी निशानदेही हो चुकी है और तमाम के ताने बाने जो है वो एक सियासी जमात के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो निगरां वज़ीर इत्तलात जनाब आमिर मीर साहब की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुज़िश्ता रोज़ की, उससे तमाम यही सूरत हाल सामने नजर आती है। तो सवाल यही है कि एक ही जमात को कॉर्नर किया जा रहा है और ये जो आप मैंडेट की बात कर रहे हैं, क्या निगरां जो हुकूमत है पंजाब की उसका मैंडेट ये है? देखो जी, निगरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने जो बात कही है आमिर मीर साहब ने, वो बिल्कुल खुल के बात की है। उन्होंने जुर्रतमंदाना तरीके से अपनी पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने 24 घंटे का नोटिस दिया था कि जनाब जो उसके दहशतगर्द जो अंदर जमा हो चुके हैं 30 से 40 उनको पंजाब पुलिस के हवाले किए जाए। तो वो दहशतगर्दी का टाइम जो था वो उन्होंने बाकायदा 2 बजे का दिया था, लेकिन अब उसको मजीद गौर खोज किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, बताया जा रहा है कि जितने भी दहशतगर्द आपके पास गिरद जमा हो चुके हैं वो पंजाब पुलिस के हवाले करते हैं। ये उन्होंने बाकायदा बड़ा जुल्फमंदाना जो था मीर साहब का जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, उन्होंने बयान कर दिया था तमाम चैनलों पे कहा। राइट, बट सर कंवर साहब, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी तो सवाल कर रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी पूछ रहे हैं कि भाई 40 दहशतगर्द अगर उनके घर में मौजूद है तो फिर आए, बाकायदा तौर पे सर्च वारंट्स के साथ आए और देख ले, उनको घर का सर्वे भी करा दिया जाता है। लेकिन 40 दहशतगर्दों की कैसे निशानदेही भी हो गई और बगैर कोई नाम सामने रखे, बगैर कोई लिस्ट दिए आपने कैसे अखज़ कर लिया? ये किस बेसिस पे और किस तरह से ये लिस्ट मुरतब की गई है सर? इमरान खान की बातों में तो हमें तो नहीं जाते, वो सियासतदान है, वो जिस तरह चाहे बातें करे, वो शुरू से बातें कर रहे हैं। आज तक तो जो कोर कमांडर हाउस को जला के नजर आतिश कर दिया, उस पर मजहबती बयान नहीं दिया और ये भी तौफीक नहीं हुई कि वो नजर आतिश किया और जो कैद आजम की अलामत है वहां जाके विजिट कर ले, देख ले, या जिन शर्क पसंदों ने ये हरकत की है उससे लाइफ इख्तियार कर ली। आज प्रेसिडेंट अब्दी साहब ने रिक्वेस्ट की है, प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान की फेडरेशन के सदर हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को मजम्मत करे, शदीद मजम्मत करे।
وہ اس کی پریزیڈنٹ الوی صاحب کی بات نہیں مانتے تو باقی کا بات مانی ہے. یہ جو باقی پنجاب حکومت نے جو 21ویں الیکشن کمیشن کا جو آپ حوالہ دہلی کے ساتھ منسلک کر وہ الیکشن کمیشن کو تعلق نہیں ہے. کوئی لسٹ وسٹ کی الیکشن کمیشن پاکستان کو دینے کی مجال وہ نہیں ہے, نہ وہ دیں گے نہ لیں گے. لیکن یہ تو صرف لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں بات کی آئندہ الیکشن کے حوالے سے وہ بات مکمل ہو گئی. لیکن ساتھ ایک کرٹسی ملاقات بڑے ڈیو بھی تھی کافی عرصے سے, وہ بھی کرٹسی ملاقات بھی ہو گئی. اور پنجاب حکومت نے اپنے تمام جو ہے بتا بھی دیے ہم مکمل تیار ہیں آپ کے ساتھ, جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو انہوں نے اپنا ایک آئینی اور قانونی حق بیان کر دیا. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا معاملہ ہے, وہ پنجاب گورنمنٹ نے تو ایکشن لینے کے لیے باقاعدہ اوپن کہا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے. اور اس کے جو جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے, جو پریزیڈنٹ الوی صاحب کہہ رہے ہیں اس کی بات وہ نہیں مان رہے, تو ان کی باتوں پہ کون یقین کرے. سر ایکشن کے حوالے سے بتائیں, پنجاب حکومت جو ہے نگراں حکومت کیا ایکشن لینے جا رہی ہے؟ یہ جو گرینڈ آپریشن کی بات کی جا رہی ہے آج ہوگا آج کی تاریخ میں؟ عمران نے نگران حکومت ایکشن لے سکتی ہے جب لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے اور پھر صوبہ جو ہے وہ کسی خطرات کی زد میں آ جائے تو ایکشن لینے کی مجال ہے. تمام ایڈمنسٹریٹر ان کے ساتھ کھڑی ہے, باقاعدہ ظاہر ہے وہ تو ایکشن لیں گے. جو ایکشن لینے کے بارے میں جو تاریخ دی ہوئی ڈیٹ دی ہوئی ہے, اب آج بھی خبریں چل رہی ہیں کہ رات کو 11 بجے پھر بڑا اہم اجلاس ہوگا, اس میں فیصلے کیے جائیں گے کہ آئندہ کیا ہم نے حکمت عملی کرنی ہے, کیا قدم اٹھانا ہے. تو کوشش تو کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے قوم و تفہیم کے ساتھ وہ جتنے بنی جمع پارک جمع ہوئے ہیں کسی نہ کسی کو حوالے کریں, پولیس کے حوالے کریں. کہ ہمارے لسٹ پرووائڈ تو خود عمران خان کو چاہیے تھا اپنی لسٹ پرووائڈ کرتے, یہ کہہ رہا ہے سرچ وارنٹ دکھا دیں, یہ دکھا دیں, وہ دکھا دیں. قمر صاحب لیکن آج جو دن بھر سے فوٹیجز سامنے آ رہی تھی سر, معذرت کے ساتھ اس میں تو نظر آ رہا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو زمان پاک کے ارد گرد کیمپ آفیسز ہیں وہ خالی ہیں, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا سڑکوں پر. لیکن اس کے بعد جو ہے پولیس کی نفری جو ہے وہ بہرحال فوٹیجز میں ضرور دیکھی گئی, جو پولیس وہاں پر ان کے رہائش گاہ کے باہر پھر موجود نظر آئی. بٹ ان کے وہاں پہ لوگ جس طرح سے ایک سپورٹرز گزشتہ دنوں میں نظر آ رہے تھے وہ تو نہیں بہرحال نظر آئے. پر آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت, نگراں حکومت ایکشن لے سکتی ہے اور لیتی ہوئی دکھائی بھی دے گی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ رات میں پھر فیصلہ ہونے جا رہا ہے, لیکن جہاں پر جو ڈیٹیلز پرووائڈ کرنے کی بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لا اینڈ آرڈر سے متعلق جو ڈیٹا دیا گیا ہے, جو شواہد پیش کیے گئے ہیں, اس کے پیش نظر کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی سیاسی جماعت کو بین کر سکتی ہے؟ نہیں, الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے اور نہ ہی یہ صوبائی حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے. اچھا, یہ مینڈیٹ یہ مینڈیٹ ہے وفاقی حکومت کا. وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت ایسی کسی جماعت کے بارے میں ان کے پاس شواہد جمع ہو جائیں کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہے یا فارن فنڈنگ میں ملوث رہی ہے یا فارن فنڈنگ ثابت ہو چکے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ بھی محسوس کرے تو غیر ملکی امداد مل رہی ہے, وہ بھی ساتھ میں دیکھیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو گئی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا پورے پاکستان کی اہم عسکری تنصیبات کو نظر آتش کر دیا. میں نے خود کل دیکھا, میں کل گیا تھا جیرا ہاؤس کمانڈر جو کمانڈر ہاؤس جو ہے, مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ مطلب مسجد تک وہ جلا کے راکھ کر دی, بلکہ انہوں نے اندر کمروں میں کھدائی کی. اب یہ پوچھیں لوگوں سے جو شرف پسند ناصر تھے کہ انہوں نے اندر جا کے تمام توڑ پھوڑ کر دیا. اب سرونٹ کوارٹر, سٹاف کالونی, سب کچھ نظر آتش کیا انہوں نے. سوائے ایک آم کا درخت تھا اس کو تو ہاتھ نہیں لگایا, اس میں بڑے آم لگے ہوئے تھے, ان کی نماں نگاہ نہیں گئی. لیکن یقیناً یہ بڑا افسوسناک عمل تھا. بالکل راکھ کر دیا آپ جس طرح سے کہہ رہے کہ قید اعظم کے علاوہ تو قیدی کو صوفہ, اس پر قید اعظم میں بیٹھ کے 2.5-3 گھنٹے بعد ملاقات کی تھی پنجاب کے گورنر سے اس وقت کے, وہ سارے تمام صوفے تک جلا دیے جس پر جو قید اعظم کی نشانیاں تھیں. تو یہ تو بالکل قید اعظم تھی, اس کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا. تو یہ تو پھر دیکھ رہے, یہ تو عمران خان کو چاہیے تھا کہ شدید لفظوں میں مذمت کرتے. صدر پاکستان نے اسے قمر صاحب آپ اس وقت نگراں حکومت کا حصہ ہیں, اور اگر آپ کے اس قسم کے القابات آپ کی طرف سے آئیں گے تو پھر نگراں حکومت میں پھر مزید سوالات آئیں گے کہ آپ نے تو ایک نیوٹرل کا رول جو ہے وہ ادا کرنا ہے. نگراں حکومت جو ہے وہ نیوٹرل ہے, اس کا کام جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسیس کرنا ہے. بٹ آپ نے جس طرح سے کہا نقصان انڈیڈ بہت بڑا ہے اور بڑا افسوسناک عمل تھا جس طرح سے شر پسندوں نے اس طرح سے حملہ کیا, اور اتنا 600 کروڑ روپے کا نقصان جو ہے وہ ہوا ہے. آج کوٹ بھی ہوا ہے اسی اہم اجلاس, بریفنگ اجلاس میں. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, جو ایک سوال زور پکڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخر لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس
کہاں تھی نگراں حکومت بھی اس وقت, اور کیوں کوئی ریاکشن, کوئی رسپانس نہیں نظر آیا؟ ایک زیرو رسپانس تھا. شرپسندوں کو لگا کہ جی ایکسس دی گئی ہے کہ آ کے توڑ پھوڑ کرے, حملہ آور ہو جائے. سارے معاملات کی دفعہ باقاعدہ اس کے بارے میں تو کام انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں, تفتیش بھی ہو رہی ہیں, تمام ثبوت بھی آ چکے ہیں. آرمی کے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بھی کہہ دیا ہے کہ تمام ثبوت ہمارے پاس اکٹھے ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں ایکشن لیا جائے گا. جہاں جہاں اس نے کوتاہی کی اس میں بھی ایکشن ہو جائے گا. لیکن سب سے بڑی اہم بات تو یہ ہے نا کہ الیکشن کمیشن کا یا چیف منسٹر کا اس حوالے سے کوئی تعلق یہ نہیں ہے کہ وہ لسٹیں پرووائڈ کر دیں دہشت گردوں کی یا شرپسندوں کی. یہ لسٹوں کا تعلق جو ہے یہ پنجاب پولیس, اسپیشل پولیس, ان کا سارا معاملہ ہوتا ہے. ان کے پاس چلی گئی ہیں, لسٹیں بھی آ گئی ہیں, ثبوت بھی پیش کر دیے. کل جو اپنے عامر میر صاحب نے ثبوت تک کا ذکر کیا کہ ہمارے پاس سارے ثبوت جمع ہو گئے ہیں. وہ ٹیلی فون اور موبائل گفتگو, ساری جتنی گفتگو تھی, گاڑیوں تک کے نمبر تک میرے پاس آ گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے بعد وہ شخص جس نے آرمی کے کور کمانڈر کی وردی پہنائی ہے جا کے زبان پارک میں, تو نہ وہ عمران خان صاحب نے دیکھ رہی تھی وردی کہاں سے آ گئی, کہ تم کہاں سے لے کے آ گئے ہو. یہ نظر نہیں آ رہا تھا سب کو. اتنی بڑی پاکستانی آرمی کی توضیح کر دی, اتنی بڑی تصدیق کو, تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا آرمی نے. تو اگر کور کمانڈر ہوتا نا جنرل اعظم خان جس نے 51 مارشل لگایا تھا لاہور میں, اس نے کچھ سینکڑوں آدمی گولی مار دی تھی جو ان کی حکم کی لاورزی پر. صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, خاموشی سے دیکھتے رہے. ان کے سامنے سارا آرمی ہاؤس رکتا رہا, دیکھتے رہے. سر مطلب یہ پریشان کن بات بھی ہے کہ صبر و تحمل, مطلب جب آپ دیکھ رہے ہو کہ جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے, اور اس حد تک توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے, تو اس پر صبر و تحمل, اور یہ تو الٹا جو ہے وہ پولیس پر جو ہے وہ سوال اٹھ رہے ہیں, اور یہ تقاضے کیے جا رہے ہیں کہ جی اس میں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے, اس میں کوئی ڈسمس ہوتا ہوا دکھائی دے یا عہدے سے مستعفی ہوتے ہوئے دکھائی دے. ریزگنیشنز کا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ جی کوئی تو اعلیٰ عہدیدار جو ہے وہ اس وقت رسپانسبلٹی کلیم کرے کہ جی تحمل کا مظاہرہ صرف اس طرح سے نہیں ہوتا, اس طرح تو کوئی بھی آ کے کسی کو بھی ایکسس مل جائے اور آ کے حملہ آور ہو جائے. بٹ روکا کس نے تھا کنور دلشاد صاحب؟ پولیس والوں کو کس نے ہدایت کی تھی کہ نہیں آپ نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا ہے, نہیں حملہ آوروں کو روکنا ہے؟ یہ تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے آرمی کے جنرل صاحب کو کہ اگر وہ گولی چل جاتی ہے, 10-15 آدمی مر جاتے, پھر ساری توجہ ہٹ جاتی ہے تو لاشوں کو لیے پھرتے ہو, ڈیڈ باڈیز کو. جو اتنا نقصان ہو گیا اربوں خربوں کا, اس کا ذکر نہ کرتے. اتنی ہماری جو اصلی علامتیں تھی ہمارے شہادت کی, شہداء کی, ان کا ذکر نہ لوگ بھول جاتے, وہ لاشوں کی باتیں کرتے. اب وہ ساری توجہ ادھر چلی گئی کہ جناب ہماری جو ہے اہم عمارتیں, ہمارے شہداء کی نشانیاں, آپ کہاں کا دیکھے کہ ایم عالم کی جہاز کو جلا دیا. ایم عالم کا جہاز تو پاکستان کی وحدت کی علامت تھی, جس نے 5 جہاز 30 سیکنڈ میں گرائے سرگودا بیس پر. اتنی بڑی جنگ لڑی, تمام دنیا میں ان کا نام آ گیا. اس جہاز میں انہوں نے آگ لگا دی, جو شرپ پسندوں نے اس کو آگ لگا دی. اس پر بھی عمران خان صاحب نے افسوس کا اظہار نہیں کیا کہ ہم یہ کیا کر دیا, کس نے کر دیا. سر لیکن روکا, آپ ہدایت آپ لوگوں نے کی تھی, نگراں حکومت نے کی تھی پولیس کو کہ نہیں کوئی بھی آپ نے روکنا ہے, ان لوگوں کو حملہ آوروں کو کرنے دینا ہے. نہیں, اچھا ہو گیا, اب پکڑ دھکڑ ہو جائے گی تاکہ تمام توجہ ایک طرف آ گئی. لیکن ہدایت آپ لوگ کی طرف سے آئی تھی, ایک طرف آ گئی نا, توجہ ہٹ گئی. توجہ یہ آگے کے شر پسندوں کے خلاف ایکشن لیا جائے, ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے. یہ ساری توجہ یہاں آ گئی. اگر ڈیڈ باڈی آ جاتی, تمام ڈیڈ باڈی کی طرف بات چل جاتی. نقصان اٹھا لیا, ٹھیک ہے, نقصان اٹھا لیا وقتی طور پر, لیکن آئندہ جو کو سزا ملے گی, عمر قید کی سزا ملے گی, سزائے موت ملے گی اس کے آرمی ایکٹ سیکشن 52 کے تحت, تو وہ کاروائی ٹھیک ہوگی تاکہ پتہ چل جائے گا نا. اب گھر گھر میں بچے والدین پکڑے گئے ہیں, وہ سب رو رہے ہیں, تھانے میں جا رہے ہیں, اپنے بچوں کو روک رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہماری عدم موجودگی میں. یہ ساری باتیں سامنے آ گئی. اگر ڈیڈ باڈی آ جاتی تو لوگ بھول جاتے, تو آپ ڈیڈ باڈی پہ ذکر ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. راضی پڑھنے کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ نقصان ہوا ہے, لیکن فائدہ یہ ہو گیا کہ ملک کی تمام قوم جو ہے وہ افواج پاکستان کی پشت پر کھڑی ہو گئی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے آج ریلیز بھی منعقد کی جائے تھی. تھینک یو کنور دلشاد صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. لیکن ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایک پنشمنٹ کی سرٹنٹی
زیادہ میٹر کرتی ہے بجائے اس کے کہ سیویرٹی دیکھی جائے کہ آپ سزائیں جو ہے وہ سنگین دیں لیکن جرم پھر بھی ہو رہا ہو. اس سے جرم رکتا نہیں ہے. سرٹنٹی جہاں پر کرائم سرزد کرنے والے کو یہ پتا ہو کہ جی مجھے سزا ملے گی, وہ چیز اس کو روکتی ہے سزا کے مرتکب ہونے سے. ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد جہاں ایک طرف دیکھا جا رہا ہے کہ جی جو پرتشدد مظاہرے ہوئے اور جو اہم تنصیبات پر حملہ کیا گیا, اس کے الزام میں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریاں کو جو عمل شروع ہوا ہے وہ بھی کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا. مزید گرفتاریاں دن بر دن جو ہے وہ عمل میں آ رہی ہیں, اور اسی دوران یہ جو الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ صحافیوں کی بھی گرفتاریاں اس کا ایک سلسلہ دیکھا جا رہا ہے, وہ بھی شروع ہو چکی ہے. پہلے آفتاب اقبال صاحب, سینئر صحافی اوریہ مقبول جان صاحب, عمران ریاض صاحب, ان کے گھروں سے ان کو گرفتار کر لینا. آفتاب اقبال صاحب عدالت کے احکامات پر چند دن قبل رہا ہو چکے ہیں, اوریہ مقبول جان صاحب بھی گھر پہنچ چکے ہیں, لیکن تاحال عمران ریاض خان کو عدالتی حکم کے باوجود اب تک عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا. 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن تھی, آج پھر عدالت میں وہ پیش نہیں ہو سکے اور ان کو نہیں کیا جا سکا ان کو پیش, لیکن ساتھ ساتھ کل 12 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے اور نہ ان کے گھر والوں کو ان تک رسائی دی جا رہی ہے. کوئی رسائی نہیں دی گئی, ایکسس نہیں ہے, نہ کسی کو معلوم ہے کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے. پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں ہمیشہ سے صحافت کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے, اور حکومت کسی کی بھی ہو تنقید کو مثبت انداز میں لینے اور خود کو درست کرنے کے بجائے منفی انداز میں دیکھنے کی روایت برقرار رہی ہے. اور اسپیشلی گزشتہ 1 سال میں اس کے دوران جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی بھی جب حکومت تھی اس میں بھی صحافیوں کے ساتھ جو ہے جو سلوک برتا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے, لیکن گزشتہ 1 سال کے دوران بہت اس ٹرینڈ میں صحافیوں کے خلاف میڈیا پہ جو قدغنیں ہیں اس میں ایک شدت دیکھی جا رہی ہے. صحافیوں کو گرفتار کر کے انہیں دباؤ میں لا کر ان سے اچھے رویے کی یقین دہانی کے بدلے انہیں رہائی دی جا رہی ہے, اور اس دوران ان کے ساتھ جو پرتشدد برتاؤ بڑھتا جا رہا ہے اس پر کوئی بھی جواب دہ نہیں, اور جب سوالات پوچھے جائیں تو انہیں سنجیدہ نہیں لیا جاتا. آج عمران ریاض کی گرفتاری اور عدالت میں پیش نہ کرنے سے متعلق جب صحافی نے ڈی پی او سے سیالکوٹ سے سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا, آئیے سنتے ہیں. بیسیکلی نا ایک پالیسی ہے کہ A is equal to B تو B is equal to C. وی آر ناٹ کمپیئرنگ پیپل. ہمارے قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں, تو نہ ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی کمتر ہے. میرے لیے تمام پاکستانی, تمام پنجاب کے شہری اور میری کانسٹیچوئنسی میں جتنے لوگ ہیں وہ تمام میرے لیے قابل احترام اور قابل عزت ہیں. ناظرین اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر ماہر قانون ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب جو کہ وکیل ہیں عمران ریاض خان کے. اظہر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اظہر صاحب, گزشتہ ہفتے عمران خان صاحب کی گرفتاری پر جہاں ایک طرف ملک میں پرتشدد مظاہرے نظر آ رہے تھے, وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریاں اور اس کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ساتھ ہی صحافیوں کو اٹھا لیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے آفتاب اقبال صاحب, اوریہ مقبول جان صاحب, آلدو کہ وہ سامنے واپس گھر آ چکے ہیں, لیکن عمران ریاض خان صاحب کی اب تک جو ہے ان کو پیش نہیں کیا جا رہا. اس پہ بڑے کنسرنز ہیں. ایم پی او قانون پہ بھی میں ذرا بات کرنا چاہوں گی, لیکن چونکہ آپ اب عمران ریاض خان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کیس میں, عدالت کی جانب سے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور تاحال اس کے باوجود بھی ان کو پیش نہیں کیا گیا. آئی جی پنجاب نے بھی کہا تھا کہ جی ان کی یقین دہانی سامنے آ گئی ہے, ان کا رہائی کا عمل جو ہے ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عمران ریاض خان کدھر ہیں یہ واضح نہیں. کیا کہیں گے آج کی پیشی اور پھر کل 12 بجے تک کا جو ٹائم دیا گیا ہے؟ دیکھیں علینا, ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستانی تاریخ کی ڈکٹیٹر کے دور میں جنرل پرویز مشرف, جنرل ضیاء اللہ کے دور میں بھی اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی ایسا حال نہیں ہوا جو ان جمہوری طاقتوں نے ستیہ ناش کر دیا. اس ملک میں آئین پاکستان 1973 کا نفاذ نہیں ہے. اس وقت پی ڈی ایم کانسٹیٹیوشن 2023 کا نفاذ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں فنڈامنٹل رائٹس کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. اب انہی کی گورنمنٹ, آج کورٹ میں نے یہی بتایا کہ آئی جی ان کا, یہ سارے لوگ ان کے, اور میں نے مختلف کیس سامنے رکھ کے عدالت کے بتایا کہ یہ وہ کیس لائے ہیں جن کی بنیاد پر سامنے رکھتے ہوئے عدالتوں کی کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے, ڈیوٹی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرے. ایک شہری جو ہے آزاد شہری ہے, کوئی سونے کا چمچ یا نوالا لے کے نہیں پیدا ہوا, صحافی ہے, اور جب وہ اپنا
اس ملک کا شہری ہے, ٹیکس گزار ہے, اور اگر اس نے کوئی مثال کے طور پر جو جرم کر دیا ہے, کوئی قتل کر دیا یا دہشت گردی کر دی ہے, کیا ہے آخر, قصور کیا تھا یہ بھی ذرا بتا دینا. دیکھیں تو بات بڑی مزیدار ہے کہ اس کو آپ کو پتا ہے ان کے خلاف کتنے ایف آئی آریں ہوئی تھی اس وقت. پچھلے 2 اٹک سے شروع ہو کر ہم لاہور تک آئے اور وہاں سے وہ ایف آئی آریں تقریباً ساری ہم نے کویش کرا لی, جو کہ جرم کوئی ایسا تھا نہیں نا. یا تو آپ کریں, آپ ایسا قانون بنا رائٹ. بٹ اظہر صاحب کہ اپنی یقیناً مجھے بھی کئی جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی, لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ رسپانسبل کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ کل 12 بجے تک, اور یہ جو ڈی پی او صاحب بھی جو ہے آج وہ موجود تھے وہاں پر, آپ کی بھی ان سے گفتگو ہوئی, کیا کہہ رہی ہے پولیس؟ کیا آئی جی صاحب سے سوال نہیں ہوگا اس حوالے سے کہ اگر پیش نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ ہیں کدھر, کس کی کسٹڈی میں ہے, کس نے ان کو اٹھایا؟ ایک طرف تو آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا سنتے ہیں کہ 72 گھنٹے میں جو شرپسند عناصر تھے ان کو کٹہرے میں لانے کی بات کی جاتی ہے, 40 دہشت گردوں کی لاہور میں زمان پاک میں نشاندہی کر لی جاتی ہے, لیکن دوسری طرف عدالت میں پیش ہونے کے, ان کو لے کر آنے کے بعد رہائی کا عمل سامنے آ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی اٹھا لیتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا اب تک کہ وہ ہیں کدھر. اچھا, یہ تو آپ نے باقی سارے دیکھ لیے نا. مجھے بتائیں شہریار افریدی کے ساتھ ان کی مسز کیا کیا تھا؟ آپ نے ابھی عالیہ حمزہ دیکھ لیں لاہور سے, پھر آپ ملکہ بخاری دیکھ لیں. آپ یعنی یہاں تو بنیادی تو خدا رہا یہ آئین پاکستان 1973 کو ایک کتاب کو پھاڑ کے ایک طرف رکھ دیں, آپ کے کسی کام کی نہیں ہے یہ صرف کتاب الماری میں دکھانے کے لیے. اور یہی میرا کورٹ میں کنسرن تھا جب میں یہ قانونی و آئینی پوزیشن بتا رہا تھا, تو سرکاری وکیل نے اعتراض اٹھا دیا کہ میں وکیل ہی نہیں ہوں. وہ بھی رات میری ان کے والد صاحب سے بات ہو گئی تھی, انہوں نے مجھے ریپرزینٹ کرنے کا کہا, ان کی فیملی سے میں روزانہ رہا, میری ان سے دوستی کی حد تک, بھائیوں کے حد تک پیار میرا ان کا ہے. وکالت میں داخل کر دی ہے. میں صرف اتنا بتا دوں کہ بجائے یہ کہ انسانی جان کا تحفظ حرام کرنا, وہ ان ٹیکنیکلٹیز میں پڑ گئے. اور اس میں ایک بات بتا دوں, اصولی طور پر اس ملک کا وزیر اعظم ذمہ دار ہے سارے کام کا. وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, اور ان لوگوں کے خلاف پرچے درج ہونے چاہیے اور انہی لوگوں سے ریکوریاں کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے سیکٹری ڈیفینس ہے, سیکٹری ہوم ہے, آئی جی ہیں, یہ سارے لوگ برابر کے ہیں. یعنی یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے, کوئی بھی لے کر گیا, یعنی ورنہ کیا ہوگا. یعنی یہ ملک جہاں دہشت گردوں سے ایک لڑائی لڑ رہے ہیں, یعنی ہم ایک شہری کو نہیں برآمد کر سکتے, لا نہیں سکتے سامنے, تو ہم دہشت گردی کو کیا پکڑیں گے؟ یہاں تو کونے کونے میں دہشت گرد بیٹھا ہوگا یہاں, تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اور یہی عدالت کے سامنے کنسرن شو کی ہے. ہمارا کنسرن بڑا سیدھا سا ہے کہ یہ آئین پاکستان 1973 ہے, یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ناظرین کے لیے بھی. آئین پاکستان 1973 ہے اور اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن ہے. آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ایکسپلویٹیشن ختم کرنی ہے. جس طرح مظلوم لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مظلوم بچیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اٹھا کر کس طرح کا, یعنی نہ کھانا پینا ہے, نہ ان سے کوئی رابطہ ہے, یعنی اس حد تک تو حالات اور واقعات آ گئے ہیں. پھر آرٹیکل 4 اور 5 ہے رائٹ ٹو فیئر, آرٹیکل 10 ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی باتیں ہیں. آرٹیکل 10 جو ہے وہ اریسٹ سے روکتا ہے. اگر عمران ریاض کو اگر رکھا ہے آپ نے, کوئی پرچہ ہوگا, اس پرچے میں آپ لے جائیں, چاہے دہشت گردی کے پرچے درج کر دیں, قتل کے مقدمے درج کر دیں. رائٹ. اظہر صاحب یہ بھی بتائیے گا ان کے والد صاحب کا کیا کہنا ہے اس پورے معاملے پہ, اور ریاست سے کیا ان کی امیدیں اس وقت وابستہ ہیں؟ دیکھیں, عمران ریاض صاحب کے والد صاحب ہیں, وہ پاکستانی شہری ہیں, انہیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. ہم سب کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. یعنی میں کوئی 3 ہفتے باہر رہ کے آیا ہوں, بہت کچھ وہاں سوالات, آپ کے پاس ایسے ایسے مسائل ہوں گے, کپڑا اٹھا دیا اگر پیٹ سے تو آپ کے پاس اتنے ایسے مسائل آئیں گے, آپ کو جگہ نہیں ملے گی رہنے کے لیے. حالات اور واقعات اس جگہ پہ جا چکے ہیں, ہمیں اس کو سمیٹنا ہے. ہمیں پولرائزیشن, ہمیں اختلاف رائے اپنی جگہ پر موجود رہے, لیکن ہم ان سب چیزوں کو سمیٹیں. اگر اس ملک میں یا تو معاشرہ, آپ آج نا پتا ہو کہ معاشرہ لگ چکا ہے, پھر حقوق سلب ہیں, بنیادی حقوق ختم ہیں. جب آئین پاکستان 1973 موجود ہے, بس ویسے تو کہنے کو میں نے پی ڈی ایم کانسٹیٹیوشن کہہ دیا ہے, وہ اس وقت اطلاق ہوتا ہے, تو اگر اس کا بھی اطلاق کر لیں تو ڈیو پروسیس آف لا کی باتیں آنی ہیں. یونیورسل ہیومن رائٹ ڈیکلریشن موجود ہے یہاں پر. یہاں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنا یہ سارا عمران ریاض کو برآمد نہ کرنا, اغوا ہونا, یہ سارے میں آپ کے
جیسے میں نے وزیر اعظم کہہ دیا ہے، وزیر اعلیٰ کہہ دیا ہے، سیکٹری ہوم ہے، سیکٹری آئی جیز ہیں، یہ سارے کے سارے براہ راست ریسپانسبل ہونے چاہیے۔ جس دن ہماری عدالت نے ان کے خلاف ایکشن لے لیا تو وہ برآمد بھی ہو جائے گا اور سامنے بھی آ جائے گا، یاد رکھیے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے لیکن اظہر صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ عدالت کی جانب سے کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ کیونکہ اب تک بظاہر جو تاثر مل رہا ہے وہ ریسٹرینٹ کا ہی مل رہا ہے کہ جی عدالت ان کو موقع دے رہی ہے یا کوئی سپیس دے رہی ہے، 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن اوور ہو جاتی ہے، سر کوئی سیریسلی نہیں لے رہا ہے اس بات کو۔ علینا بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی، اور اب بول کے لب تیرے آزاد ہیں۔ کبھی فیض کی یہ باتیں جب سنا کرتے تھے ہم کہتے تھے یار یہ کیا ہے، ایسے بھی حالات کیا ہونے ہیں، لیکن ابھی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا، اب لٹرلی کیا دیکھ رہے ہیں، یعنی کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر۔ اپنا عمران خان کا آس پاس کے لوگ جس طرح دیکھیے ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، ابھی ٹھیک ہے عمران کا اگر غلطی کس نے کی ہے، اگر عمران خان کا قصور ہے تو سامنے آنا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں، اسے سانس لینے کا موقع نہ دیں۔ وہ یہی رہا ہے کہ سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا، اور اس کے صدقے ان کا ساتھ جو دے رہے تھے، دیکھیں نا عمران ریاض کون ہے؟ عمران ریاض اس حق اور سچ کا ساتھ دے رہا تھا، آفتاب اقبال اس حق اور سچ کا ساتھ دے رہا تھا۔ مطلب بیسڈ آن دیئر اوپینین وہ یہی ایک تاثر آتا ہے کہ جی انہیں پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافیوں کی فہرست میں شمار ان کا کیا جاتا ہے، چاہے آفتاب اقبال صاحب آپ جو ذکر کر رہے، لیکن مجھے ذرا یہ سمجھا دیجئے کہ یہ ایم پی او کا قانون آخر ہے کیا؟ ہم بڑا سن رہے ہیں ایم پی او کے قانون کے تحت جو ہے وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، عدالت رہائی کا حکم دیتی ہے، رہا ہوتے ہیں، باہر نکلتے پریمیسز کے اندر سے عدالت کے، دوبارہ سے ان کا ری اریسٹ ہو جاتا ہے۔ تمام پاکستان تحریک انصاف کے سینئر جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ وہ تو تمام اندر نظر آ رہی ہے، یہ ری اریسٹ دوبارہ کر سکتے تھے، اور یہ ایم پی او کا قانون ہے کیا؟ اچھا ویسے تو میں اس سے اچھا قانون کسی وقت سمجھتا تھا، لیکن اس کا استعمال کالے قانون سے بھی برتر ہو گیا ہے۔ وہ ایڈوبو پتہ نہیں کیا کیا خطرناک، یعنی یہ گوانتامو یا ایسے حالات اس وقت پاکستان میں بن چکے ہوئے ہیں۔ آپ سوچ سکتی ہیں یہاں پر یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کی باتیں کر رہا ہے، یہ آرٹیکل 1617 کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تھا، لیکن یہ کس لیے تھا کہ ایک آدمی کو روکنا، بھائی اس کو گھر بند کر دو یار، اس کو گھر ڈیٹین کر دو، اس کو سب جیل ڈکلیئر کر دو، جیسے علی زیدی کو ڈکلیئر کیا، جب ان کی باتیں نہ مانی پھر واپس جیل میں لے گئے۔ یہاں کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں ان کو سبق کیا دیا رہا ہے؟ گھر میں توڑ پھوڑ، یعنی عالیہ حمزہ کے اگر دیکھیں آپ، عثمان ڈار کے گھر دیکھ لیں آپ اس طرح جتنے بھی لیڈر اٹھائے گئے ہیں ان سب کے گھر دیکھے، گھر جا کے یعنی بلکہ اسپیشل فورس لائی جاتی ہے، گرفتاری کے لیے علیحدہ ہوتی ہے، ہراساں کرنے کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، اور توڑ پھوڑ کے لیے علیحدہ ہوتے ہیں، لوازمات پورے رکھ کے وہ پورا کام کرتے ہیں، کام دکھاتے ہیں، تاکہ یعنی وہ اپنے اس معاشرے میں ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے۔ وہ ڈر اور خوف کس حد تک پیدا ہو گیا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ روکنا پڑے گا ہمیں، ہم نہیں روکیں گے تو یہ مسائل رہنے ہیں۔ ان مسائل سے خدا را بچنا ہے، نبٹنا ہے۔ آئین پاکستان 1973 اگر موجود ہے تو اس کے بنیادی حقوق کا نفاذ کریں، اس طرح مت کریں جو یہ طریقہ کار، جو طریقہ واردات یہ رکھا ہوا ہے، یہ بڑے مسائل پیدا کرے گی، بڑی ایشوز ایسی آئیں گے، اور ان ایشوز کو آپ یعنی یہ آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے، وہ سمیٹ نہیں سکیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ سنبھالے، بالکل سمیٹ نہیں سکیں گے، جس طرح کا یہ ایک سیناریو کریٹ کر دیا گیا، اور ایم پی او قانون کا جو ہے وہ پرہیپس ایک تاثر اب یہی مل رہا ہے کہ مس یوز کیا جا رہا ہے، ایک بلینکٹ اریسٹ، مطلب آپ کس طرح سے ان کے گھروں میں گھس رہے ہیں اس پہ بھی کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا یا نہیں، اس میں بہت سوال ہے، اور ریاست سے سوال جو ہے اس وقت تو تمام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ اظہر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سینئر ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب جو کہ عمران ریاض خان صحافی ان کے وکیل بھی ہیں اس معاملے میں، اور کل عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں 12 بجے ان کو پیش کرنے کی جو ہے وہ دوبارہ ایک وقت دیا گیا ہے۔ لیٹس سی کہ کل کے دن میں وہ ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ آلریڈی ایک 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن تھی، اس کو بلیٹنٹلی ہوا میں اڑا دیا گیا اور ان کو پیش نہیں کیا گیا، لیکن ان کے گھر والے، ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، اور اسی طرح سے ان تمام جو کارکنان اور رہنما ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اور کس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ان کی فیملیز بھی منتظر ہیں کہ کب ان کے پیارے گھروں کو واپس لوٹیں گے۔ پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔